بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی 58 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے سوستان کی فتح۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا سوستان پہنچا تو کاکا کی فوج شہر سے باہر صف بستہ ہو کر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کاکا نے شجاعت سے زیادہ اپنے جوشیلے پن اور جلد بازی کا ثبوت دیا، اور محمد بن قاسم کو جنگ کی تیاری کا موقع دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے حملے کی شدت دیکھ کر کلب لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ کاکا کی فوج اس جنگی چال کو نہ سمجھ سکی، اور وہ فتح سے پر امید ہو کر دیوانہ وار لڑتی آگے بڑھنے لگی۔ کاکا کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا جب حریف کے لشکر کے کلب سے پسپا ہونے والے دستے اچانک رک کر ایک آئینی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہوئے، اور بازو کے سوار آندھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے۔ کاکا کی فوج چاروں طرف سے ایک زوردار حملے کی تاب نہ لا سکی۔ باج رہے میدان سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کاکا کی فوج کے سپاہیوں کو بدل کر دیا۔ کاکا نے فوج کا حوصلہ بڑھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب اپنی شکست کے متعلق کوئی شبہ نہ رہا تو وہ بھی اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ ایک طرف سے گھیرا ڈالنے والی فوجوں کی صفیں توڑ کر بھاگ نکلا۔ لیکن محمد بن قاسم کے سواروں نے تعاقب کر کے اسے پھر ایک بار گھیرے میں لے لیا، اور اس نے رہے سہے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیا۔ جب اسے محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا تو اس نے حیران ہو کر پوچھا، اس فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ کاکا نے اور زیادہ متعجب ہو کر محمد بن قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، آپ نے میرے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سندھ پر حملہ کرنے کے بعد تم دوسرے آدمی ہو جسے میں نے ایک بہادر سپاہی کی طرح لڑتے دیکھا ہے۔ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں بھیم سنگھ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ تم آزاد ہو۔ کاکا نے جواب دیا، اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہم آزادی کی قیمت وصول کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ظلم کا ہاتھ روکنے اور مظلوم کا سر اونچا کرنے کے لیے۔ کاکا نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ظالم ہوں تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ مغلوب انسان پر تشدد اسے سرکشی کے لیے ابھارتا ہے، اسے اصلاح کی طرف آمادہ نہیں کرتا۔ کاکا نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہا، میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ دشمن کو دوست بنانے کے ڈھنگ جانتے ہیں، کیا مجھے بھی آپ کے دوستوں میں جگہ مل سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ محمد بن قاسم نے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں پہلے بھی تمہارا دشمن نہ تھا اور اب بھی نہیں ہوں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔